بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ پروگرام کانسیپٹ اینڈ ڈائمنشن آف دعا، یعنی دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کون سی دعائیں ہیں جو اللہ کے نزدیک جلدی پوری ہوتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے تھے۔ اس بار بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم اس ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے سر کا استقبال کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جو اس ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ دعا کی جو قبولیت ہے اس کے شرائط کیا ہیں، یا شرائط بھی ہوتے ہیں یا پھر دعا ایسے ہی قبول ہو جاتی ہیں؟ نہیں، دیکھیے، ایک چیز ہم لوگ یہ مان لیں کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے۔ جی، جیسے جیسے وہ علی بابا 40 چور کی کہانی میں تھا کہ وہ باہر سے کہو کھل جا سم سم تو دروازہ کھل جاتا تھا۔ سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ غور یہ کرنے لگتے ہیں اتنی بار اس لفظ کو کہہ دیا۔ وہ کہا اسی لیے جا رہا ہے کہ آپ اسے ریپیٹ کریں، اس کی امپورٹنس ہے، مگر یہ نہیں کہ جیسے میں اپنے لیے کہتا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ ہم نماز ختم کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شروع کیا، ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ اللہ کتنا بڑا ہے کہ ہماری دماغ میں سماتا نہیں، اس کی کبریائی کے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے، اللہ اکبر ہو رہا ہے۔ اب الحمدللہ پر وہ آ گئے نا، وہاں پر الحمدللہ شروع ہوا، الحمدللہ الحمدللہ، ایک بار بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اس کے احسانات کیا ہیں۔ ہمیں پیدا کیا کوئی مجبور نہیں تھا، پیدا کیا تو ایک خاندان دیا، خاندان دینے کے بعد بھی ہم کو اپنے دین پر پیدا کر دیا، دین پر پیدا کرنے کے بعد یہ میں کہتا ہوں، کبھی کبھی سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ جب باپ اور ماں میں رابطہ ہوتا ہے، جو اللہ نے نظام بنایا ہے کہ بچہ پیدا ہو، تو جو وہ اسپرم ہوتا ہے باپ کا، اس میں کروڑوں کروڑ، تو پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، شاید بلینز، وہ اسپرم میں سیلز ہوتے ہیں جو دوڑ لگاتے ہیں کہ وہ رابطہ کریں ماں کی طرف سے، جو نظام ہے اس سے جب رابطہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک اندر جا پاتا ہے، پر جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے پھر بس باقی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بتائیے، بلینز میں اللہ نے مجھے موقع دیا اور اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ ہمارے علاوہ کتنے سیلز دوڑے تھے جن کو اللہ نے نہیں موقع دیا۔ یہ اس کی حمد ہے کہ نہیں پروردگار، جبکہ میرا کوئی قرض تیرے اوپر نہیں تھا، ورنہ میں تو وجود ہی نہیں رکھتا ہوتا، کوئی دوسرا ہوتا، میں بھی ضائع ہو جانے والوں میں ہو جاتا۔ تو الحمدللہ ماں باپ کی موجودگی، الحمدللہ ماحول، آپ اگر غور کریں تو یہ الحمدللہ ہی ایک دنیا پیدا کرتا چلا جائے گا۔ پھر سبحان اللہ پر آئے تو پھر اللہ کی پاکیزگی کیسی ہے، سزا دینے پر آتا ہے تو فرعون کو کیسے سزا دے دیتا ہے، اس کا اختیار کیا ہے، نوازنے پر آتا ہے تو حضرت ابراہیم کو کیسی نوازش کرتا ہے، جناب یعقوب پر کیا کرم کیا، جناب یوسف پر کیا کرم کیا، خود ہمارے اوپر اس کی پاکیزگی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب کو کھلا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ مطلب جیسے ہم اگر نہیں ہیں تو موت اسے نہیں ہے، تمام چیزیں۔ تو کہنا یہ کہ یہ آپ غور کریں گے تو اندازہ ہو جانے گا کہ واقعی جب صحیح طریقے سے تصدیق پڑھ دی جائے، صحیح طریقے سے دعا کر دی۔ اب میں کہتا ہوں، عادت ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے یاد ہے نا، آپ کو بھی یاد ہے، ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں کہ پہلے ہونا چاہیے تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں گناہ گار ہوں، میں نے، یعنی اس میں بھی ترتیب ہے دعا میں، یہ نہیں مومنین کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے، ارے کم وقت پہلے تو اپنے کو دیکھ لے، بے شک بے شک، تو گناہ گار ہے، یہ مان کے چل کہ تو گناہ گار ہے، اپنی معافی کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پہلے لگا، اب اپنے ماں باپ کی محبت اور ان کے وجود کی وجہ سے تیرا وجود ہے وہ لگا، اس سے آگے بڑھو تو پھر تمام لوگوں کے لیے سوچ، خالی اپنی ہی ذات کے اوپر مرکوز نہ ہو۔ تو یعنی پورا ایک کانسیپٹ ہوگا نا۔ اب مثلا یہ ہے دعا کے لیے، جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، نہیں، ہر دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اس کا ظاہر ایک ہے، اس کا ایک باطن ہے۔ اب ظاہر ہی کو لے لیجیے آپ، باوضو ہوں، قرآن پڑھنے میں باوضو ہونے کے ثواب میں کچھ اور ہو جاتا ہے، پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے بھی، دعا بھی بغیر وضو کے مانگ سکتے ہیں، لیکن وضو کے ساتھ ہوگی تو اس کا ثواب کچھ اور ہوگا۔
اس کے بعد تشہد کے فارم میں بیٹھے ہوں گے، جو اس کی ترتیب بتائی گئی ہے یہ اور بہتر ہے. ہاں، اس کے بعد تشہد کے فارم میں بیٹھے ہوں اور پڑھ رہے ہوں دعا کو، اس کے لفظوں پر غور کر رہے ہوں، درود سے شروع کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے اسٹارٹ لیں اور پھر اسی پر ختم کریں. معصوم نے فرمایا یہ دعا تو یقیناً قبول ہو جائے گی، اے اللہ محمد و آل محمد پر اپنی رحمت کی بارش فرما. یہ ہوگی جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں کرتا ہوں اور ملائکہ کرتے ہیں تو یہ ہوگی. تو حضرت نے فرمایا کہ سخی کی شان کے خلاف ہے کہ ادھر کی دعا قبول کر لے اور ادھر کی اور بیچ والی رد کر دے. اب قبول ہوئی تو سب صلوات آپ نے بھیج دی تھی، پھر جو دعا آپ نے مانگی اور پھر صلوات بھیجی تو دونوں ادھر کی قبول ہیں، تو سخی نے بیچ والی بھی قبول کر دی تو یہ سہارا بن جاتی ہیں. ان سے مانگنے کے چکر میں نہیں پڑے ہیں، نہیں، کہیں نہیں ہے. یہ بالکل ایک غلط تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کو، غلطی ہماری معاف کر دے جہالت کی بنیاد کے اوپر. مانگنے کا معاملہ صرف خدا کی ذات سے رہے گا، دینے والا وہ ہے، وہی عطا کرے گا. مگر وہ چاہتا ہے کہ جن بندوں کو اس نے برگزیدہ قرار دیا ان کے ذریعے سے یہ آدمی آئے، ان کو وسیلہ بنائے، ان کو سلسلہ. اچھا، آپ دعا میں یہ بھی ہے، قرآن کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، کعبے کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، تمام چیزیں کہ جو تیری محترم چیزیں ہیں میں ان کو ذریعہ بناتا ہوں تو دعا مانگی جائے، ہے نا. سر اگر آج کے اس دور میں بھی ہم تھوڑا دھیان دیں کہ جو انسانی پیکر ہے یہ گناہوں کا ایک پلندہ کہا جائے، تو ہم سب ہیں اسی میں، ہم خود بھی ہیں، کیونکہ کیا بتائیں روز گناہ ہو رہے ہیں. لیکن اسی میں سے کچھ ایسی بھی شخصیتیں ہیں جو استغفر اللہ لوگوں کا مال غصب کر لینا، دھوکہ دھڑی کرنا، کسی کو بے وجہ جاب سے نکال دینا، کسی کے ساتھ کچھ غلط کام کر دینا، کسی کا پیسہ مار لینا، کسی کو بنا بتائے اس کی دولت، یتیموں کا، بیواؤں کا، سارے حق مارے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے شریف النفس بھی انہی خاندانوں میں ملیں گے جو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ان کی کو معاف فرما. تو کیا ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے شخص کے دوارا یا ان کے ذریعے کی گئی جو دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ نہیں، دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ یہ تو جو کر رہے ہیں یہ دعا، اگر ان کی جو دعا ہے ایسے گناہ گار لوگوں کی دعا جو بالکل ظاہر بظاہر جو لوگوں کے حقوق ہیں، حقوق الناس کو ضائع کرتے ہیں، تو جو حقوق الناس کو ضائع کرنا حقوق اللہ کے ضائع کرنے سے زیادہ برا مانا گیا ہے اللہ کے ہاں. اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو مانا گیا. ان کی مثال ہمارے ایک دوست ہیں وسیم صاحب، دہلی میں رہتے ہیں، اب آج کل وہ تو ذاکر بھی ہیں ماشاءاللہ سب کو ہیں. تو ایک مجلس پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ایک مثال لی تھی، مجھے یاد ہے کہ ایک فلسفی جو تھا اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ جو چڑی مار ہوتا ہے جو طوطے ہوتے پکڑتا ہے، تو وہ جال ایسا لگاتا تھا کہ اس پر طوطوں کے بچے بیٹھے تو الٹ گئے اسی میں. اب وہ الٹے ہیں، ٹیں کر رہے ہیں. وہ جب آیا تو اس نے سب کو پکڑ لیا اور لے کے چلا گیا. یہ بہت متاثر ہوئے. تو انہوں نے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان سب کو شروع ہی سے پکڑ لیا، اچھا، اور ان کو یاد کرانا شروع کیا، یاد یہ کرایا کہ ہم چڑی مار کے جال پر کبھی نہیں بیٹھیں گے اور ہم کبھی اس طرح نہیں پھنسیں گے. یہ سب ان کو یاد کرا دیا. خیر پکے ہو گئے. جب ان کے وہ طوطوں کے نئے بچے جو پیدا ہوئے تھے تو فلسفی چلے گئے. ایک دن جب پلٹے تو دیکھا کہ سارے طوطے اسی طرح الٹے لٹکے ہوئے چیخ رہے ہیں کہ ہم چڑی مار کے جال پر نہیں بیٹھیں گے اور ہم ہرگز نہیں پھنسیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے. آپ یہ بتائیے، بندہ دعا کر رہا ہے پالنے والے مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. شیطان خود پریشان ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لے. تو میرا بھی استاد ہے، بے شک بے شک بے شک. میں جتنا مال یہ ہے غصب کر رہا ہے لوگوں کو، میں تو بہکاتا ہوں تو ان لوگوں کے خلاف بہکاتا ہوں جو میرے نہیں ہیں. یہ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ. تو یہ تو وہی طوطا ہے جو الٹا لٹکا ہوا چیخ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے. اب اس سے امید کی جائے گی اس کی دعا قبول ہو جائے. بے شک بے شک. اچھا، اس کے فیور میں بھی جو دعا ہو رہی ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دینے والی ہے. اس لیے نہیں دینے والی، وہ اس کو اجر دے دے گی کہ نیک تھا، اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد بھی اس نے اپنے رشتہ دار کے لیے دعائے بد نہیں کی ہے. مگر قبولیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، کہ وہ وہ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں کو ایک مکتبہ فکر ہے، وہ اونچی سناتا ہے، پتہ نہیں جو اللہ یزید کو معاف کر دے، نہیں پتہ نہیں اب اگر اللہ یزید کو معاف کر دے اور پتہ نہیں فلاں کو معاف کر دے. یہ جو باتیں اڑائی جاتی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ
کہ پھر تو اللہ کا پورا نظام ہی ختم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو، تو پتہ نہیں کس امید پر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی میں ہی آپ ہی کے سوال میں ہے کہ اگر دعا ہم مانگ بھی رہے ہیں، دعا مانگنے کا سوال ہی ہے کہ ایک سلیقہ یہ بھی ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں ہمارا عمل اور ہماری کوشش جو ہوتی ہے لا لگنا پوری طریقے سے، وہ اہم اور بہت ہی ضروری ہوتا ہے، یا پھر ہم صرف دعا ہی منہ سے زبان سے نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں، پورے ہونے تک کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہی بات ہے جی کہ یہی 2 رکعت نماز حضرت علی نے پڑھی اور یہی 2 رکعت نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کیوں فرق ہے؟ لفظیں وہی ہیں جی۔ ادھر چلیے ہم تو گڑبڑ ہیں، مان لیجئے عربی جو عربیون نسل لوگ ہیں ان کی عربی زبان بالکل درست ہے، انہوں نے پڑھ دی ہے، تو کوئی مولا کا آقا خمینی طاہر سران ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا مل کے ایک مرتبہ چاہے کہ اس طرح اللہ اکبر کہہ دے جیسے علی نے کہتے تھے تو نہیں کہہ سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو زبان حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا، یہ اپنی زبان کے لیے ارشاد فرمایا۔ اپنی زبان کا مطلب ہم لوگوں کی زبان ہے۔ پالنے والے اس زبان سے کیسے تجھے پکاروں جس سے گناہ نے بالکل یعنی ایسا کر دیا ہے، مطلب اب یہ زبان بیکار ہو گئی، اس سے کیسے تجھے پکاروں؟ یعنی وہ آپ کی دعا ابو حمزہ سمالی جو آپ کی مشہور دعا ہے جو رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں ہے۔ اب میں اپنے ناظرین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جیسے وہ مفاتی وغیرہ میں اب تو ترجمے کے ساتھ اویلیبل ہے، گوگل پر مل جائے گی، انگریزی میں بھی مل جائے گی۔ آپ سحری میں اٹھے ہیں، وہ بڑی لمبی دعا ہے، 1.25 گھنٹے تو لے ہی لیتی، آدھا 1.25 گھنٹہ لے لیتی، آپ پارٹ بنا لیجئے، آج 5 صفحے آپ نے پڑھے ہیں، نشانی لگا دیجئے، اردو میں پڑھیے، اردو میں پڑھیے، کم سے کم مفہوم تو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے بتایا نا کہ اس زبان سے کیسے تجھے پکاروں، اگر تو نے حکم نہ دیا ہوتا تو میں نہ پکارتا، یہ ہے، یہ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ تو مقصد یہ کہ حضرت کے لیے تو نہیں ہے، تو امام معصوم ہے، وہ تو ہماری ہی تعلیم کے لیے ساری بات کہی جا رہی۔ تو یہ انسان کو دیکھنا پڑے گا کہ اپنی کیریکٹر کی اوہالنگ کریں ہم لوگ۔ اچھا سر، اسی میں ایک سوال یہ بھی تو آ رہا ہے کہ مان لیجئے کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں رزق کے لیے، پروردگار اعظم ہمیں رزق عطا کر، لیکن صرف دعائی کے لیے ہاتھ پھیلے ہوئے اور گھر میں بیٹھے صبح سے لے کے شام تک۔ نہیں دیکھیے ایک بات، تو ایسے کیسے سر رزق مل جائے گا؟ مقصد یہ نا کہ یہ دنیا، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، شاید پہلے ایپیسوڈ میں بات کہی تھی، کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، آپ کو ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک تمام اعضاء دیے ہیں۔ اب یہ بتائیے اگر کوئی آدمی دعا کرے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے اور شادی نہیں کی ہے تو مل جائے گی؟ دونوں آدمی جن سے طے منگنی ہوئی ہے وہ بھی دعا کر رہی ہیں کہ ہمیں اولاد ہو جائے، جن کو شادی کرنی وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب پروردگار عالم نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم کو آپ فالو کریں۔ اب ہم سے کہیں یہ نا، تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ملتا ہے ہمارے ہاں کہ حضرت کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مولا میرے لیے دعا کیجئے، میں بہت پریشان حال ہوں، مفلوق الحال ہوں، غربت ہے۔ آدمی عام طور پر ہے بھی، یہ کہا بھی گیا ہم سے کہ ہم اس کو دعا ضرور کریں کہ پروردگار عالم ہماری روزی میں وسعت دے، اس لیے تاکہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بالکل اللہ کے بندوں کے سامنے سوال کرنے لگیں۔ اس سے اچھا یہ کہ ہم اللہ سے مانگیں ہمیں اتنی وسعت ہمیں حاصل رہے، یہ کہا ہے۔ تو حضرت سے اس نے کہا کہ ہماری تو نہیں ہوتی، آپ کہہ دیجئے۔ اچھا حضرت اگر دعا کر دیتے تو ہو جاتی کہ نہیں ہوتی؟ یقیناً ہو جاتی ہے نا، مان لیجئے۔ حضرت نے کہا میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، کل تم بازار میں بیٹھ جانا اور پانی جہاں سے پلانے والا بیٹھ جانا، پانی لا کے رکھ لینا، اور جو آدمی آوے پانی تم سے مانگے اسے پانی پلانا۔ ٹھیک ہوا، لوگ آنے لگے۔ اچھا اب لوگوں نے دیکھا بیچارہ ایک آدمی بیٹھا پانی پلا رہا ہے، تو وہ جو زمانے کے حساب سے رہا ہو، مثلا آدھا درہم ڈال دیا، یعنی مان لیجیے آج کے حساب سے 2 روپے ہم نے ڈال دیے، 3 روپے، یار 1 گلاس پانی نے پلایا تھا۔ پھر جب ختم ہو جائے تو پھر پانی لا کے آ جائے، بیٹھے، اس کے بعد اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے، پیسے ہو گئے اس کے بعد اس نے اپنا کلہاڑی ولہاڑی خرید لی، لکڑی جا کے باہر جنگلوں میں سے کاٹ واٹ کے لانے لگا، بیچنے لگا، اس کے حالات بالکل بدل گئے۔ تو حضرت سے آ کر کے اس نے کہا مولا میرا سب یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کہا میں نے یہی میں چاہتا تھا کہ تم جتنی تمہاری صلاحیتیں ہیں اور قوتیں ان کا استعمال کرو، محض یہ نہیں ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے
تمہاری قوت ختم ہو رہی، جو تمہاری طاقت سے باہر ہے وہ تم دعا کرو. اب بتائیے ہم یہ دعا کریں کہ بھئی فصل اچھی تیار ہو، یہ ہو، اب بوئی نہیں ہے ہم نے اور فصل کاٹ لیں اچھی. یہ تو دعا کر سکتے ہیں ہماری فصل برباد نہ ہونے پائے، جو ہم نے پیڑ لگائے تھے. پالنے والے کہیں ایسا نہ ہو کہ برفباری ہو جائے، اولے گر جائیں، برباد ہو جائے، جانور چر جائیں. تو ہمیں حفاظت فرما، تو ہی محافظ ہے. مگر ہم نے کیا کچھ نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بتا، یہ نظام نہیں ہے. اچھا ایک طرف اور بھی دوسرا اور بھی ہے اسی میں، ایک اور چیز بھی جڑی ہے. اب وہ خیر کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن خالی مثال کے طور پہ دعا پڑھتے رہنا اور پانی پہ پھونک پھونک کے دم کر کر کے پیتے رہنا، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے دعا پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پھونک کے پی بھی ہے، وہ چاہے رزق کے لیے کی ہو، صحت کے لیے کی ہو، اس کے لیے کوشش بھی تو ضروری ہے. نہیں وہی بات ہے. مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہے کہ مریض کے لیے یہ ہے کہ اس کے بازو کو پکڑ کے 7 مرتبہ سورہ حمد، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کو پڑھے. وہ تو خیر ہم پڑھ کے چلے آئے ہیں اپنے دوست کے یہاں. ان کو 1 بوتل خون بھی چڑھنا ہے تو یہ سورہ حمد سے تھوڑی خون چڑھ جائے گا. یعنی جو ہمارے ایفرٹس ہیں وہ تو ہمیں کرنے ہی پڑیں گے نا. یعنی یہ بھی ہے اور یہ بھی مدد کرے گی. یعنی وہ 2 سائیڈڈ ہوتا ہے کہ ہماری دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدن بھی دیا ہے، روح بھی دی ہے. روح کی بھی پاکیزگی، طہارت اور اس کا ڈیولپمنٹ چاہیے، اور بدن کا بھی ڈیولپمنٹ چاہیے، دونوں چاہیے نا. تو اس لیے یہ کوئی آدمی کر رہا ہے، اس خالی بعض دعاؤں میں یہ ملتا ہے کہ یہ دعا پڑھو اور پانی میں مثلا پڑھ کے پھونک لو، پی لو. شوگر وغیرہ کے سلسلے میں بھی ایسی دعائیں ملتی ہیں. اگر معصوم نے فرمایا ہے، دلیل ہے، تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے کہا ہے خالی تو کوئی دلیل نہیں ہے. یہ مطلب ہم ذاکری واکری بھی کبھی کبھی کر ہی لیتے ہیں. تو نہیں تو ذاکری میں یہ ہوتا ہے کہ مجمع کے اوپر روب جمانے کے لیے بہت سی نئی نظریں نکالنی پڑتی ہیں. بہت سے فلاں تاریخ کو نظر کرو، ہر مہینے کی. ہوتا اب اسی میں ہم ایک سوال آپ سے کریں گے سر، جیسے کہ استغفر اللہ، معاذ اللہ، توبہ. جو لوگ دعاؤں کو بدنام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بولیں گے کہ دعا تعویذ، لیکن دعا تعویذ کے نام پر جگہوں پر بابا ٹائپ کے لوگ ملیں گے. اس میں قرآن میں بھی آپ سمجھا دیں گے بہتر کہ وہ گنڈا پھونکنا، یہ کرنا، وہ کرنا، وہ کالا دانہ لے کے 7 بار بچوں پہ سے نچانا، یہ سب واٹ از دس؟ نہیں تو یہ تو دیکھیے یہ دعا ہے ہی نہیں، یہ عمل بھی نہیں ہے. دعا تعویذ بول کے لوگوں کو پاگل کرنے وہ تو اس کو تو قرآن مجید نے خود ہی منع کیا. اور دیکھیے سورہ فلق میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ہر اس شر سے جو اللہ نے بنایا ہے میں پناہ چاہتا ہوں. اس میں ہے کہ نفاسات فی العقد، ان لوگوں سے جو گویا پھونکتی ہیں اس کے اوپر وہ مارتی ہیں، اور حسد کرنے والوں کے حسد سے پناہ چاہتا ہوں نا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. وہ جو اس زمانے میں رہے ہوں گے ایسے مطلب ٹائپ کے لوگ جو، اچھا یہ سب وہ افراد ہوتے ہیں یہ جو کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا، ان کو اتنا بھی نہیں آتا، نہ انہیں کالا جادو آتا ہے، نہ نیلا جادو آتا ہے. ایک بات ہوتی ہے کہ جب ہم اپنا رشتہ اپنے رب سے کمزور کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا جاؤ اب تم ذلیل ہو، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، جاؤ جس کے پاس جاؤ جی چاہے چلے جاؤ. شرک بھی کرو گے، گناہ بھی کرو گے. اب وہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ کیل دوسرے کے مکان میں ٹھوک دو تو اس سے وہ تو مر جائے گا، تمہیں ہاں مطلب یہ نہ ہو اس کو یہ کر دو اس سے. تو پروردگار عالم نے ہم کو، اچھا کسی نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا ہے، ہاں بھائی کرنا ہی ہے تو دنیا میں یار اس وقت اسرائیل پہ کچھ کر دو، نتن یاہو کے اوپر کچھ کر دو. تو بھائی طاقت ہے، اتنے بڑے بڑے بابا بیٹھے ہوئے ہو، یہ بابا کیا کر رہے ہو؟ تم اپنا تو کچھ کر نہیں پا رہے ہو، نہ اپنا گھر بنوا پا رہے ہو، نہ وہ. مجھے ایک بابا کا قصہ یاد آ جاتا ہے. کسی نے لکھا تھا کہ ایک صاحب کا بچہ چوری بہت کرتا تھا، اس کی عادت پڑ گئی تھی، جوان تھا، اس کو لے کے گئے بابا سے. بابا نے کوئی دعا وعا پڑھی، پھونکا، وہ کہا پی لو. اب چلا راستے میں تو اس کے باپ نے دیکھا کہ کیا بات ہے، کچھ لنگڑا رہا ہے. تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں وہ پیر صاحب کا جوتا 1 نمبر شاید کم ہے. وہ پیر صاحب کا جوتا پہن کے چلا آیا تھا. ان کی جو دعا انہوں نے پھونکی تھی اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ اپنی پرانی چپل چھوڑ کے ان کا نیا جوتا پہن کے آیا تھا.
تو کہنا یہ ہے کہ یہ خود ہیں، ان سے کیا مدد مانگ رہے ہیں، ان سے کیا سہارا لے رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہے. اگر سہارا لینا خدا سے لیں، خدا کی کتاب سے لیں، اس کے دین سے لیں. میں آخر میں ایک بات کہتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں، ارے کچھ نہیں آتا، حضور نے فرمایا صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، واہ، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 بار اللہ اکبر پڑھو، 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو. اور اس کے اتنے فضائل بیان کیے کہ اس کا یہ فائدہ ہے اور یہ فائدہ ہے اور یہ فائدہ ہے. اتنا تو کر سکتے ہو، تو ہے. آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور کیا حاصل ہو جائے. تو جو حاصل ہو جائے دکھاؤ ہمیں حاصل ہوا ہو. سر بہت بہت شکریہ، وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ ہم پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں موجود رہیں گے. فی الحال ناظرین آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دعا تعویذ وغیرہ جو بھی چیزیں، یہ دعا تعویذ ہی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے دعا ہو. اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. چلوں والوں سے اور ان سے سب چیزوں سے دور رہیے. سب بکواس بیکار کی باتیں ہیں جو اللہ نے ہم پر شریعت نازل کی. ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اور معصومین کی احادیث سے معصومین جو بھی ہیں، جو بھی مناجاتیں ہیں، دعائیں، ان پر عمل کریں. یقیناً ہم زندگی میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. فی الحال ہمیں اور سر کو اجازت دیں، اور دعاؤں میں ہم دونوں کو بھی یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں چینل ون. ہاں اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں ہر بار کی طرح winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں. میں آپ کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درخواست میری بھی ہے کہ آپ یاد رکھیں، مگر وہ کالے جادو کے دانوں سے نہیں، اپنی مخلص اخلاص والی دعاؤں سے. بے شک. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.